السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید ایھا الطلاب الکرام، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال ووفقنا اللہ وإیاکم لما یحب ویرضی، داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یسہل علینا هذه الدروس والعلوم، داعین اللہ سبحانہ وتعالی رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 22واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ سبق جن احادیث پر مشتمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے نمبر دے دیے گئے ہیں۔ بفضل اللہ تعالی آتے ہیں ان احادیث کا مطالعہ کرنے کے لیے براہ راست کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی جانب، اور ہماری پہلی حدیث آج کے سبق کی 2268 ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ فوکس ہمارا ترجمے پر ہوگا انشاءاللہ، اور میں شیئر کرتا ہوں یہ حدیث آپ کو۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس جو کہ 2268، حضرت حنظلہ بن ربیع الاسیدی یا اسیدی، حضرت حنظلہ بن الربیع الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، لقینی ابو بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے، میرے ساتھ ملاقات کی۔ فقالا، تو کہنے لگے، کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ قلت، تو میں نے کہا، نافق حنظلہ، تو حال کیا پوچھنا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قال، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، سبحان اللہ ما تقولو، اللہ کی ذات پاک ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا، جو راوی ہیں حنظلہ، نکون عند رسول اللہ، کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد دلاتے ہیں جہنم اور جنت، دوزخ اور جنت، کأننا رأی عین، گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا۔ فإذا خرجنا، پھر جب ہم نکلتے ہیں، من عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے، تو آفسنا الازواج، تو ہم مشغول ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، جی ڈوب جاتے ہیں، الازواج بیویوں میں، والاولاد اور اپنے بچوں، آل اولاد میں، والضیات اور یہ جو ذرائع معاش ہیں ہمارے، سامان تجارت وغیرہ، اور اسی طرح جو ہمارا ذریعہ ہے کاروبار کا، یا کاروباری امور معاملات اور جائیدادوں میں، والضیات، یہ لفظ ان سب کو جو ہے وہ شامل ہے۔ تو نسینا کثیرن، تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں، بہت زیادہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا ہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، انا لنلقی مثل ھذا، ہمیں بھی کوئی اس قسم کی ہی صورت درپیش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ واقعی جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ میں بھی محسوس کرتا ہوں، میرے ساتھ والے بھی محسوس کرتے ہیں۔ فانطلقت انا وابو بکر، تو ہم چلے، میں اور ابو بکر، یعنی راوی حنظلہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی بات سن کر کہہ دی، تو پھر ہم دونوں اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور ہم چلے یہ باتیں کرتے ہوئے اسی موضوع پر، میں اور ابو بکر، حتی دخلنا علی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ پر داخل ہوئے۔ فقلت، تو میں نے کہا، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ حنظلہ اللہ کے رسول منافق ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ذاک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اچانک اس قسم کے الفاظ، تو فرماتے ہیں، وما ذاک، کیا معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ
کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نکون و عندکا، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ذکرنا بالنار والجنہ، تو آپ ہمیں یاد دلاتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، تذکرہ کرتے ہیں، کأن رأی عین، تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے گویا کہ ہم ان چیزوں کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، اور پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، تو آفسنا الازواج، تو ہم گھس جاتے ہیں یا مشغول ہو جاتے ہیں بیویوں میں، اپنی بیویوں میں، والاولاد، اور آل اولاد میں، والزیات، اور سامان تجارت کاروباری سلسلے میں، نسینا کثیرن، تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو اوپر ہوئے ہیں ذکر۔ فقالا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے جس کے ہاتھ میں ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم میرے پاس ہوتے ہو، ان کیفیات میں تم ہمیشہ اگر ہو یا رہو، ما تکونون عندی، جو تم جیسا تم ہوتے ہو میرے پاس، اس کیفیت میں تم اگر ہمیشہ رہو، ففی ذکر، یعنی اور ذکر میں، یعنی جو چیز میں یاد دلاتا ہوں اس میں، اور میرے پاس ان حالات میں، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، صافحہ یصافح مصافحۃ، با مفعلہ ہے کہ مصافحہ کریں فرشتے تم سے، علی فروشکم، تمہارے جو بستر وغیرہ ان پر، بچھونوں پر، وفی طرقکم، اور تمہارے راستوں پر چلتے ہوئے، ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، اور لیکن اے حنظلہ، کبھی صورتحال یہ ہے حقیقت میں کہ کبھی یہ وقت ہوتا ہے اور کبھی وہ وقت ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ انسان کے جو حالات ہیں اس وہ ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے، اپ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، اور کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے گویا کہ وہ جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کبھی وہ کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ تو اگر تمہاری حالت ایک جیسی ہو جس طرح کہ میرے پاس ہوتی ہے، تو فرشتے تمہارے راستوں پر چلتے ہوئے اور تمہارے بچھونوں بستروں پر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ تو یہ حدیث ہے 2268۔ اس میں الضیات جو ہے سے مراد ذرائع معاش یا باغات، کھیتیاں وغیرہ، جائیدادیں وغیرہ، ساری چیزیں اور زمینیں مراد ہیں۔ ان کو انڈر لائن کیجئے، اور حدیث میں الفاظ یا حنظلہ تو ساعتم وساعتن کا مطلب ہے اے حنظلہ کسی وقت ایسے اور کسی وقت ایسے ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ ایک ساعت، ایک گھڑی دنیا کا کاروبار، اور دوسری گھڑی یاد پروردگار کا ذکر، کسی بھی آدمی پر ایک حالت نہیں رہتی۔ تو اس کو بھی انڈر لائن کیجیے، آخری جو جملہ ہے اس کو، یا حنظلہ ساعتم وساعتن ثلاث مرات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ ادا فرمائے، ان کی اہمیت کی خاطر واضح کر دینے کے لیے۔ رواه مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس باب میں جو فصل ثانی ہے، دوسری فصل، اس کی پہلی حدیث۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں نہ تمہیں خبر دوں تمہارے سب سے بہتر اعمال کی بابت، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور سب سے زیادہ پاکیزگی کے اعتبار سے تمہارے حقیقی خالق و مالک کی بارگاہ میں، جی، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کی سب سے زیادہ بلندی کے باعث ہونے کے اعتبار سے کہ جن اعمال کے ساتھ تمہارے درجے بلند ہو جائیں، وَخَيْرٍ لَكُمْ، اور بہتر تمہارے لیے، من انفاق الذهب والورق،
اللہ کی راہ میں سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر، وخیر لکم اور بہتر ایسے اعتبار سے کہ من ان تلقوا عدوکم کہ تم اپنے دشمن یعنی کافروں کو جہاد کی دوران ملو، جہاد کے دوران ان سے ٹکراؤ، ان کا سامنا کرو، من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم تو وہ پھر تمہاری گردنیں مار دیں اور تم شہید ہو جاؤ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ یعنی فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ کہ تم ان کی گردنیں مارو، ان کو قتل کر دو، واصل جہنم کرو، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ اور وہ کافر تمہاری گردنیں ماریں، اتاریں اور تمہیں شہادت کے مقام تک پہنچا دیں۔ تو ایسے میں اعمال کی خبر نہ دوں کہ جو ان اعمال سے بھی تمہارے لیے بہتر ہیں، خیر و برکت کا باعث ہیں۔ قالو کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، بلا ہاں کیوں نہیں، قالا تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ وہ اللہ کی یاد ہے، یہ عمل کہ ہر وقت ہمہ وقت تم اللہ کو یاد رکھو اپنے دل میں، دماغ میں، زبان پر، اور اپنے جو اپنے پارٹس آف باڈی ہیں اعضاء ان کے ساتھ نمازیں وغیرہ پڑھ کے، روزے رکھ کر۔ رواہ مالک واحمد و ترمذی و ابن ماجہ الا ان مالکا وقف علی ابی الدرداء الا ان مالکا امام مالک رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا اس کو، امام احمد نے بھی، امام ترمذی نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، مگر ان مالکن کہ امام مالک نے وقف اس کو موقوف بیان کیا ہے علی ابی الدرداء ابو درداء رضی اللہ عنہ پر، موقوف رکھا ہے، یعنی ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ موقوف ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، ٹھیک ہے جی۔ تو 2269 جو حدیث ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، جو کہ ابھی ہم نے مطالعہ کی ہے۔ حدیث میں ذکر اللہ کا لفظ عام ہے، خواہ یہ ذکر زبان سے ہو یا دل سے یا دونوں سے۔ تو علماء ظاہر جو ہیں، ظاہری اہل ظاہر، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب تک زبان سے کوئی لفظ انسان نہ نکال لے تو وہ ذکر شمار نہیں ہوگا، اور ادنا درجہ کا ذکر ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی خود بھی سن سکے، جب وہ کچھ کلمات ادا کر رہا ہو تو ادنا درجے کا کم از کم یہ ہے کہ وہ خود اپنی آواز سن سکے، واللہ عالم۔ اور حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں من انفاق الذهب والورق، الورق جو ہے والورق سے مراد چاندی ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 2270 2270 وان عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرفی ہے، قال وہ کہتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی بدوی دیہاتی قسم کا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال تو کہنے لگا ای الناس خیر کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر کون لوگ ہیں، فقال تو آپ نے فرمایا طوبى لمن طال عمرہ، خوشخبری ہو لمن اس شخص کے واسطے طال جس کی عمر لمبی ہوئی، وحسن عملہ اور اس کے عمل اچھے ہوئے، یعنی عمر بھی لمبی دی گئی اور اس لمبی عمر میں اس نے نیک عمل زیادہ کیے۔ قالا تو وہ کہنے لگا بدوی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، یہ تو لوگوں میں سے سب سے بہتر تھا، اور اعمال میں سے سب سے بہتر افضل فضیلت والا عمل کون ہے؟ قالا یا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تفارق الدنیا کہ تو دنیا کو چھوڑے، دنیا سے الگ ہو، بلسانوں کا رطب من ذکر اللہ اور اس حالت میں تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو، یعنی تیری زبان پر اس وقت اللہ کی یاد کے تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، تمجید وغیرہ کے الفاظ آپ کی زبان پر ہوں، اور اس حال میں تو دنیا کو چھوڑے۔ رواہ احمد و ترمذی، امام احمد اور امام ترمذی نے سے روایت کیا 2270، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔
حسن درجے کی ہے، حسن یعنی صحیح ہے۔ طوبا لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اور آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب عزیز طلبہ جو ہمارے پاس ہے 2271 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو تم خوب چرو، خوب فائدہ اٹھاؤ۔ قالوا، کہنے لگے صحابہ، وما ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغیچوں سے کیا مراد، کون سے ہیں وہ جنت کے باغیچے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکری، کہ ذکر کے حلقے، ذکر کی وہ مجالس کہ جو لوگ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا 2271۔ تو بعض اہل علم کے نزدیک عزیز طلبہ یہ حدیث اپنے شواہد کی بنا پر حسن ہے، اس کے شواہد ہیں، اور سند کے اعتبار سے ویسے یہ ضعیف ہے، یہ جو سند یہاں ذکر کی گئی ہے اس اعتبار سے ضعیف ہے، اور دیگر اہل علم اسے ضعیف ہی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سند میں راوی محمد بن ثابت ضعیف راوی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شواہد بھی ضعیف ہیں، تو لہذا تقریباً یہ حدیث ضعیف قرار دی گئی ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد مقعدا، جو شخص بیٹھا کسی جگہ پر لم یذکر اللہ فیہ، کہ جس جگہ اللہ کا ذکر نہ ہوا، تو کانت علیہ من اللہ تیرتن، تو اس جگہ تو اس پر اللہ کی طرف سے کانت ہوگا علیہ اس پر من اللہ اللہ کی طرف سے تیرتن نقصان، وہ نقصان دہ ہوگا، نقصان کا باعث ہوگا وہ بیٹھنا ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ ومن استجع مسجعا، اور اسی طرح جو شخص لیٹے کسی جگہ بچھونے پر، لیٹنے کی جگہ پر، مسجعن لا یذکر اللہ، کہ وہ نہ ذکر کرے فی اس میں اللہ کا، کانت علیہ من اللہ تیرتن، تو ایسے شخص پر بھی اللہ کی جانب سے نقصان ہوگا، یعنی اس کا یہ سونا لیٹنا بھی اس کے لیے حق میں نقصان دہ ہوگا اخروی اعتبار سے، واللہ عالم والعیاذ باللہ۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اسے روایت کیا ہے، اس حدیث کو 2272، یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ تیرتن کا مطلب ہے نقصان، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ حدیث، اگلی حدیث کی جانب جو 2273 ہے ہمارے پاس، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کی گئی ہے، عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس، کہ کوئی بھی ایسی قوم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑے ہوتے ہیں من مجلس، کسی بھی مجلس سے، تو لا یذکرون اللہ فیہ، تو وہ ذکر نہیں کر پاتے اس میں اللہ کا، اللہ جل شانہ کو یاد نہیں کرتے، الا قاموا، مگر وہ کھڑے ہوتے ہیں کس طرح، کس کیفیت میں، ان مثل جیفت حمار، کہ جس طرح کے وہ کھڑے ہوتے ہیں یا اٹھتے ہیں کسی بدبودار مردار گدھے کی لاش کے پاس سے۔ جیفا کا مطلب متعفن، مردار، جس کی بو شروع ہو جائے آنا، جو بو چھوڑ جائے، اور حمارن گدھا، گدھے کی بدبودار لاش کے پاس سے گویا کہ وہ اٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو گویا کہ وہ مردار گدھے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس مجلس میں، تو وہ بدبو لے کر تکلیف دہ اور اذیت کی کیفیت دیکھ کر وہ اٹھے۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، اور یہ ان کا بیٹھنا روز قیامت
کان علیہم ہوگا حسرت الندامت، حسرت کا باعث، حسرت و ندامت کا باعث، محرومی کا باعث، کہ کاش کہ ہم وہ وہاں بیٹھے، وقت ضائع کیا اور ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو آج آپ کو علم ہے عزیز طلباء کہ آپ دیکھتے ہیں گاہے بگاہے، یعنی بلکہ کثرت سے جب آپ باہر نکلتے ہیں بازاروں میں، خاص طور پر چراہوں میں یا یہاں ڈیروں میں، لوگ بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، گلے شکوے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، والیاذ باللہ۔ تو اللہ کا ذکر نہیں ہے ان کی زبان پر، تو ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ 2273 حدیث، یہ حدیث بھی صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں لفظ جیفتن کا مطلب ہے متعفن، لاش، بدبودار، بدبو چھوڑ جانے والی گدھے کی لاش۔ وَأَنْهُ آتے ہیں اس کے بعد 2274 حدیث کی جانب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا، نہیں کوئی بھی مجلس میں بیٹھی قوم یا کسی قوم کے لوگ کی کسی جگہ مجلس میں نہیں بیٹھے یا مجلس کی شکل میں، لم یذکر اللہ فیہ، کہ جو کہ نہیں کیا ہے انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر بھی، اللہ کو یاد تک نہیں کیا، ولم یصلوا علی نبیہم، اور نہ انہوں نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا، اللہ سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں بھی نہیں کیں، الا کان علیہم ترۃ، مگر یہ ہوگا ان کا اس مجلس میں بیٹھنا نقصان کا باعث، نقصان دہ، قیامت کے دن بھی اور دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی بے برکتی ہوگی، اور قیامت کے دن ان کے لیے نقصان ہوگا۔ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، تو چاہے اگر ان کو اللہ عذاب دے دے، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اور چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال یہ نقصان سے خالی نہیں اور بہت زیادہ رزق والی بات ہے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، 2274 حدیث۔ تو اس حدیث کی جو اسنادی حیثیت ہے، بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ سند میں سفیان ثوری عنان ہیں۔ مزید مسند احمد میں بھی حدیث دوسرا جز اور 463 صفحہ ہے، اور حدیث نمبر 9965 9965، یہ حدیث مسند احمد میں سند کے اعتبار سے صحیح ہے، جبکہ یہاں اس سند کے اعتبار سے بعض کے نزدیک صحیح ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی وجہ سے یہ حدیث جو کہ انان ہے ضعیف ہے، مجھے صحت کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی۔ واللہ تعالی اعلم وعلم بالصواب۔ آگے ہمارے پاس حدیث طلبہ حدیث نمبر 2275، ام حبیبہ سے روایت ہے، وان ام حبیبہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، قالت، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو کلام ابن آدم علیہ لالہ، کہ ابن آدم یعنی اولاد آدم کی ساری گفتگو اس پر کیا ہے، اس پر کیا ہے، یعنی بوجھ ہے، لالہ کلو کلام ابن آدم علیہ لالہ، کہ ابن آدم کی ساری گفتگو، سارا کلام، ہر قسم کا جو وہ گفتگو کرتا ہے وہ اس پر بوجھ ہے، الا مگر، سوائے امر بمعروف، نیکی کا حکم کرے وہ اپنی گفتگو میں، او نہی عن منکر، یا وہ برائی سے منع کرے، روکے اپنی گفتگو میں، او ذکر اللہ، یا وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کلام ہے وہ اس پر بوجھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اس کلام کا اس کو حساب دینا پڑے گا، جیسا کہ ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، کہ کوئی بھی شخص لفظ نہیں بولتا اپنی زبان سے مگر اس کے ہاں
نگران ہے جو کہ بہت جلدی ہر چیز اس کو لے کر جپٹ کر پکڑ کر اس کو لکھتے ہیں، چھوڑتے نہیں، اور اسے انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے قرآن حکیم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ وقال ترمذی وهذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ 2275 یہ ضعیف لگتی ہے حدیث، یہ حدیث اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ایک راویہ ہے ام صالح بنت صالح، اس کی سند میں 2275 اس کی سند میں ایک راویہ ہے عورت، خاتون ہے ام صالح بنت صالح، جن کا حال معلوم نہیں ہو سکا، یعنی وہ مجہولۃ الحال۔ تو آتے ہیں عزیز طلباء اگلی حدیث کی جانب۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 2276 2276 وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکسروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ تم مت کثرت سے باتیں کرو اللہ کے ذکر کے علاوہ، یعنی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو جتنا ہو سکے کریں، لیکن اللہ کے ذکر سے خالی جو کلام ہے اس کو بہت کم کرو، یعنی زیادہ کلام نہ کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بغیر ذکر اللہ، اس لیے کہ کلام گفتگو کی کثرت بغیر ذکر کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی یاد کے، بغیر جو انسان کی گفتگو ہے، کثرت کلام ہے، وہ قسوۃ للقلب، وہ دل کی سختی کا باعث ہے، دل کو سخت کر دیتی ہے۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اس لیے کہ اللہ تعالی لوگوں میں سے سب سے زیادہ دور اللہ سے قرب کے اعتبار سے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دل سخت ہے، القلب القاسی، سخت دل والا۔ تو عزیز طلبہ ذکر کر رہے تھے، ان ابعد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بعید، من اللہ، اللہ سے، وہ شخص ہے کہ جس کا دل سخت ہو۔ تو سخت دل جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر کثرت کلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 2276 یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بعض اہل علم کے ہاں عزیز طلبہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم محققین اسے صحیح مانتے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال اختلاف ہے، اس لیے حدیث اتنی بھی زیادہ ضعیف نہیں ہوگی، جیسا کہ بعض کے ہاں یہ صحیح بھی ہے۔ تو حدیث میں الفاظ القلب القاسی سے مراد سخت دل، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ باطونی شخص زیادہ تر حق بات سننے سے قاصر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتا ہے پھر، اور آخرت سے غافل بھی رہتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ اللہ جل شانہ سے دوری کا باعث بنتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے آتے ہیں حدیث 2277 2277 وان ثوبان رضی اللہ عنہ، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال، لما نزلت، جب یہ نازل ہوئی آیت مبارکہ، والذین یکنزون الذهب والفضہ، آخر تک یہ آیت مبارکہ، ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا، یہ آخر تک جو آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ میں ہے۔ وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں خزانے سونے اور چاندی کے، اور پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، تو ہم اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کسی ایک سفر میں، اسفار میں سے کسی ایک سفر میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فقال بعض اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے یہ کہا، نزلت فی الذهب والفضہ، کہ یہ
آیت مبارکہ اتری ہے سونے اور چاندی کی بابت، یا یہ جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ اس طرح کے دیگر جو اپنے ہیں جواہرات، چاندی اور سونے کے زیورات وغیرہ. لو علمنا، اگر ہم یہ جان لیں یا کاش ہم جان لیں، ای المال خیرن، کہ کون سا مال سب سے بہتر ہے، فنتخذہ، تو ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سن کر فرمایا، افضلہ، سب سے زیادہ فضیلت والا مال، لسان ذاکر، وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو، وقلب شاکر، اور وہ دل ہے جو کہ شکر گزار ہو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں پر، وزوجۃ مومنۃ، اور اسی طرح بہترین سامان ہے فضیلت والا کیا، شریک حیات، مومنہ، عورت صاحب ایمان، خاتون جو کسی کی شریک حیات ہو، بیوی ہو، تعینہ علی ایمان ہی، جو کہ اس کو ایمان پر بقا اور استقامت کے لیے اس کی مدد کرے، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے وہ عورت اس کی مدد کرے. تو وہ مومنہ عورت جو ہے وہ بھی بہترین خزانہ ہے، جیسا کہ دیگر حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، خیر ما یکنز المرء المرأة الصالحہ، کہ سب سے بہتر خزانہ جو آدمی جمع کرتا ہے وہ نیک عورت ہے. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے، دنیا کلها متاع، کہ دنیا سب کا سب متاع ہے، یعنی سامان ہے، ایک قسم کا پراپرٹی، ویلیوز. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہتر متاع وہ نیک عورت ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اس طرف رہنمائی کرتی ہے. 2277. تو دیکھتے ہیں یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ اپنے موضوع یا مضمون کے اعتبار سے حدیث میں لابا سبے کس کے کچھ حصے کی تائید صحیح حدیث بھی کرتی ہیں، اور اس کا جو موضوع ہے وہ بھی موضوع صحیح ہے تقریباً من حیث المفہوم. سند کے اعتبار سے بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے اور منقطع ہے. سالم بن ابی الجعد نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے سنا ہی نہیں، سماعی ثابت نہیں ہے راوی سالم بن ابی الجعد کا. یہ جو صحابی ہیں رسول حضرت ثوبان، ان سے ان کی سماع ثابت نہیں، اس لیے منقطع ہوئی یا ضعیف ہوئی. آتے ہیں آگے، ہمارے پاس اسی باب کی تیسری فصل ہے، الفصل الثالث. تیسری فصل کے ضمن میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے وہ ہے 2278. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جو تھے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، یہ نکلے علی حلقۃ فی المسجد، ایک ایسے گروہ پر جو حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے گلائی میں مسجد میں. فقال، تو کہنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ما اجلسکم، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ قالو، وہ کہنے لگے، جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. قال، امیر معاویہ نے فرمایا، اللہ، کیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ما اجلسکم الا ذلک، کہ نہیں بٹھایا تم کو یہاں اس جگہ مگر اسی عمل نے ہی، یعنی ذکر اللہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے، ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قالو،
اللہ ما اجلسنا غیرہ، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کے علاوہ کسی اور چیز نے یہاں بیٹھنے پہ مجبور نہیں کیا یا نہیں بٹھایا ہمیں کسی اور عمل نے، ہم صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ قالا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، ما انی، بے شک میں نے، لم استحلفکم، نہیں تم سے قسم لی، تہمۃ لکم، تمہارے متعلق یا تمہارے لیے کوئی کسی تہمت کی غرض سے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے تم سے یہ جو قسم اٹھوائی ہے وہ صرف تم پر بدگمانی کے لیے قسم نہیں اٹھوائی، تم سے جو قسم لی ہے وہ تم پر بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں لی تم سے۔ جو میں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم تمہیں اسی عمل نہیں بٹھایا، یہاں کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا یا بیٹھنے پہ مجبور کیا۔ وما کان، اور یہ بھی سن لو، وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ، کہ کوئی بھی تم میں سے جو ہے وہ میری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنا مرتبہ نہیں رکھتا۔ یہ بھی سن لو، یعنی جتنا میں قریب ہوں تم میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں۔ 2278 کو ہم زیر مطالعہ رکھے ہوئے تھے، اور اس حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہے گزرتے ہوئے ان لوگوں پر، اور ان سے قسم لی اور یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ جو قسم لے رہا ہوں تم پر بدگمانی رکھتے ہوئے نہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ وما کان احد بمنزلۃ من رسول اللہ، نہیں ہے کوئی ایک تم میں سے اللہ کے رسول کے ہاں قربت کے اعتبار سے میرے برابر، میرے مرتبہ میں۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے بردر ان لا بھی تھے، آپ کی جو بہن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی سگی، اور صحابی بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، بہت سارے مقام تھے۔ اور من رسول اللہ اقل عنہ حدیثا منی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مجھ سے بہت کم حدیثیں جو ہیں مذکور ہیں یا میں وہ ذکر کرتا ہوں یا میں نے بیان کی ہیں، حالانکہ میرا مرتبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ جانتے ہی ہیں۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خرج علی حلقۃ من اصحابہ، اسی طرح آپ تشریف لائے یا گزرے نکلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک حلقہ پر یعنی ایک مجلس پر، جو آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام ایک جگہ پر، تو آپ وہاں گزرے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما اجلسکم ہاؤنا، کہ کس چیز نے، کس عمل نے تجھے یہاں اکٹھا کر دیا ہے اور بٹھا دیا ہے۔ قالو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی تعریف کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، علی ما ہدانا اللہ، علی ما ہدانا، اس بات پر کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، للاسلام، اسلام کی جانب، ومنا بہ علینا، اور اللہ نے ہم پر اس اسلام کو قبول کرنے میں ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہم آج دائرہ اسلام میں ہیں۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ذلک، کیا اللہ کی قسم کہ نہیں بٹھایا تم کو اس جگہ مگر الا ذالک، مگر اسی عمل نہیں، اور اسی وجہ سے تم یہاں بیٹھے ہو۔ قالو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، اللہ کی قسم، ما اجلسنا الا ذالک، ہمیں نہیں بٹھایا یہاں مگر اسی عمل نے ہی، کہ ہم اللہ کی ذات، ہم اللہ کی شان میں اس کی حمد و ثنا کریں، اس کا ذکر کریں، اس نعمت پر کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور اسلام سے مشرف فرمایا اور ہم پر احسان فرمایا۔ قالا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت امیر معاویہ آگے سے بیان کر رہے ہیں حدیث کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی، تو بے شک میں لم استحلفکم، نہیں میں نے تم سے قسم لی، تہمۃ لکم، تم پر بدگمانی رکھتے ہوئے، یعنی سیم الفاظ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہے اس وقت ان کو، اور اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان کو کہ میں نے تم سے یہ قسم تم پر بدگمانی کے لیے نہیں لی، ولیکنہ اتانی جبریل، مگر بلکہ بات یہ ہے کہ بے شک میرے پاس جبریل آئے، فاخبرانی، تو انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ ان اللہ عز وجل، کہ بے شک اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، فخر کرتا ہے تمہارے ذریعے فرشتوں پر، تمہاری بابت اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے میرے ذکر کے لیے، یاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم روایت کیا ہے، اور امام عزیز طلبہ یہ حدیث بڑی ہی اچھی حدیث ہے ماشاءاللہ، اس اعتبار سے کہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر، تحمید، تمجید وغیرہ، اور پھر اسی طرح یہ بھی ذکر میں آتا ہے قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادات کرنا، نفل نوافل پڑھنا، یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں۔ تو زبان سے ہو، دل سے ہو، جوارح سے ہو، تو یہ ذکر ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو یہ حدیث 2278 ہے۔ اس میں اللہ کا مطلب ہے کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، اس کو انڈرلائن کیجئے، اور اسی طرح ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ اس کا ترجمہ کہ بے شک اللہ عز وجل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ ہمارا درس بفضل اللہ تعالی اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس میسج کو اللہ ہمارے ذریعے دیگر ہمارے اہل اسلام بہن بھائیوں تک منوان پہنچائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔